جو ہمارا اگلا ستارہ اور آخری ستارہ ہے زون بی کا، اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی ریزن سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ستارہ جو ہے، نام جو ہے این سے، اردو میں نیسٹ والا این، اور یا جو ہے نون سے شروع ہوتا ہو، تو یہ والا ستارہ اور اس کی جو جنرل انفو ہے وہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ 16 اگست سے ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 25 اگست کے اوپر۔ اچھا جی، 16-17 تھوڑے سے میرے اسکارپینز آپ کے لیے سلو ہو سکتے تھے، اس کا امکان موجود تھا، مگر وہاں پہ 7 اگست سے ایک ستارہ پازیٹیو آ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی بنا پہ مجھے یہ امید ہے کہ میرے اسکارپینز کے یہ دن بھی ہنستے کھیلتے گزر جائیں گے۔ 18 اگست سے لے کے 25 تک تو ویسی ڈے سپورٹ کر رہے ہیں۔ 22 اگست میں اللہ کرے کہیں سے پیسوں کی پازیٹیو خبر، وہ لوگ جن کے کام گورنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، تو کوئی کسی کے فنڈز ریلیز ہونے ہوتے ہیں، کسی کو کہیں سے پینشن کی خبر آنی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تاریخیں پازیٹیو ہیں۔ 23، 24، 25 اگست میں کہیں شارٹ ٹریول کرنا پڑتا ہے تو بھی آپ سیف ہیں اسکارپینز، کہیں رشتہ داریوں کی نیت سے کہیں جانا پڑتا ہے تو بھی آپ سیف ہیں۔ 31 جولائی کو جو ستارہ اسکارپین جگہ بدل کے آیا ہے، اب آپ کا جو گھر ہے، جو کہ آپ کے پیرنٹس والا گھر ہے، جو کہ آپ کے وہ ہے آپ کا جو سبلنگز، جو بہن بھائیوں والا جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، وہاں پہ ذرا سوچ سمجھ کے جذباتی ہو کے رشتوں کو نہیں ڈیل کرنا، کیونکہ آپ کا رولنگ لارڈ مارس 11 اگست سے فال کر گیا ہے، اور اینڈ آف 28 سپٹمبر تک تو یہ فال میں رہے گا۔ یہ ڈیٹس کہیں پہ مارک کر لیجئے گا۔ ان تاریخوں میں ایک تو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں الجھنا، کیونکہ خواہ مخواہ کا غصہ آ سکتا ہے۔ جو میرے اسکارپین اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ اگر ان دنوں میں آپ نے ہارڈ ورک نہ کیا، چیزیں قسمت پہ چھوڑ دی، تو قسمت دغا دے سکتی ہے۔ باہر کہیں سفر کرنا پڑتا ہے، SOPs فالو کریں، مقدمہ ہے تو ڈلے بھی آنے دیں، سپٹمبر اینڈ سے دوبارہ ٹیک اپ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ والا ٹائم خواہ مخواہ کسی فیلئر یا ریجیکشن سے بچنے کے لیے کوئی پیپر ورک، چاہے ایمبیسی ہے، چاہے سرکاری دفتر ہے، چاہے کوئی عدالت ہے، سبمیشن کرانی ہے تو سوچ سمجھ کے اچھے کنسلٹنٹ، اچھے لائر کی مدد سے، ورنہ کوئی چیز یہاں پہ پرابلم نہ بنے اور کوئی ریجیکشن یا کوئی فیلئر آپ کو نہ آئے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ اسی سال 14 فروری کے بعد سے میں نے کہنا شروع کیا تھا، اور وہ ستارہ 27 جولائی سے الٹا بھی چلنا شروع ہو گیا، اور وہاں پہ نیپچون بھی الٹا ہے۔ تو اس وقت جو صحت ہے میرے اسکارپینز کی، وہ تو ریڈ فلیگ ہے وہاں پہ۔ تو آپ نے اپنا سٹمک ایریا، اور جو میری اسکارپین بہنیں اپنے گائنی سے ریلیٹڈ ایشوز، یہاں پہ آپ نے ذرا ویجیلنٹ رہنا ہے۔ دوسری چیز، جو میرے اسکارپین ملازمت میں ہیں، یعنی آپ جاب کر رہے ہو تو جاب میں بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے، اور 4 مہینے کی یہ وارننگ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بری تو لگوں گی، لیکن مجھے آپ کو اب اس لیے تیار کرنا ہے کہ آپ ایک اسٹریٹجی بنا لو گے کہ یہ میں نے اس وقت غفلت نہیں کرنی اپنی نوکری اور اپنی صحت کے ساتھ۔ غفلت مہنگی پڑ سکتی ہے، اور پھر آپ کو جو ہے، جو اللہ نہ کرے کہ کوئی نقصان ہو، یہ ہم آپ کا بالکل نہیں چاہیں گے۔ اور ماشاءاللہ ایک ستاروں کی گلیکسی ہے جو کہ میرے وہ اسکارپین جو کاروبار جن کا ذاتی ہے، وہاں پہ ایک ستاروں کی گلیکسی آئی ہوئی ہے۔ 30 جون کو پہلا آیا، 23 جولائی کو دوسرا آیا، تیسرے نے اس کو جوائننگ دی 9 اگست کو۔ اس وقت کوئی اپرچونٹی ذاتی کام کرنے والوں کو مل سکتی ہے، کریئر میں اپ گریڈ بھی کرا سکتی ہے، کوئی اچھی جمپ لگ سکتی ہے۔ وہ میرے اسکارپین اگر بہن بھائی جو فیم کے خواہش مند ہیں، مائنڈ اٹ، اسکارپینز بڑے اچھے اداکار بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے سنگر بھی ہوتے ہیں، پوئٹ تو کمال ہوتے ہیں، علامہ اقبال، کون انکار کرے گا اس چیز سے۔
تو جو ہے اس وقت کوئی چیز شہرت کا سبب بن سکتی ہے، اگر آپ ہمت کرو، کوشش کرو، محنت کرو، تو ایسی شہرت نیک نامی جو کہ لوگوں کو سالوں صدیوں یاد رہ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایسی ہی آسانیاں کریں، کیونکہ دماغ بھی پازیٹیو ہے اس وقت، شکر ہے وہاں بھی روشنی ہے۔ تو میرا خیال ہے جو 11 اگست کو مارس کا فال ہوا ہے، وہ مجھے لگتا نہیں کہ مجھے لگتا ہے آپ کوپ اپ کر لو گے۔ میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں اسکارپینز، آپ نے کوپ اپ کرنا ہے، کیونکہ کچھ اچھے جھونکے جو آ رہے ہیں آپ نے اس طرف دیکھنا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے زون بی کے 4 ستاروں کے حالات۔ اتنا بولنے کے باوجود اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج بنتا ہے سبسکرائب کرنا، لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہ میرے لیے مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے۔ اور ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں فیڈ بیک ضرور دیجئے، کیونکہ یہ میرے لیے میری لرننگ ہے، میں سیکھتی ہوں، آج بھی میں سیکھتی ہوں۔ کئی باری تو میں جو ذاتی طور پہ لوگ کنسلٹیشن کراتے ہیں، میں ان کو بھی کہتی ہوں آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے، کیونکہ مجھے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ٹرانسلیشن میں نے کی کیا میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور جو ہے باقی آپ سے تھوڑی سی پانی کی رخصت لوں گی، لیکن آپ میرا انتظار نہیں چھوڑیں گے، تھوڑا سا کام اور رہ گیا ہے۔ زون سی میں چھوٹی سی پانی کی بریک کے بعد ملتے ہیں، اور کدھر جانا نہیں ہے، بس تسی ریموٹ نہ رکھنا، میں آئی اور آپ کے مجھے پتا آپ کے بہت سارے پیاروں کے ستارے اس میں بھی ہیں۔ اور اگر کوئی ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک کریئر کے حوالے سے ٹرانسفارمیشن کا ہے، ایموشنز کے حوالے سے ٹرانسفارمیشن کا۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس ہفتے آ سکتی ہیں، اور پازیٹیو تبدیلیاں، جیسے کہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے حالات یوں کی بجائے یوں ہو جائیں یا ایسے ہو جائے، اور اپ گریڈ جیسے آپ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے 17 اور 18 تاریخ کو جو مون ہے وہ اسکارپیو میں ہوگا۔ 17 18 کو 17 18 اور 19 یہ 3 دن جو ہیں یہ آپ کے پاور ڈیز ہیں۔ ان میں ایک تو چاند آپ کے گھر میں ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی یہ ہفتہ جیسے کہہ سکتے ہیں نا، یہ جو لونر پیریڈ ہے، چاند کا آپ کے گھر سے گزرنا، چڑھتا چاند ہے، اور پھر اس نے 28 تاریخ کو اس پر گرہن بھی لگنا ہے۔ سو یہ ایک بڑا پاور اور انٹینس ٹائم ہوگا آپ کے لیے ہی نہیں، دنیا کے لیے بھی۔ جب مون اسکارپیو میں آئے گا اور بڑا اسٹرانگ اس کا انفلوئنس ہوگا، تو یہ آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، آپ بہت زیادہ اسپاٹ لائٹ میں آ جائیں گے، آپ پہ نظریں بہت زیادہ پڑیں گی، آپ کو ایول آئی کا کوئی ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کی جو چھپی ہوئی آپ کے ساتھ حسد ہے نا، جسے ہم ہڈن ریزنٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ہڈن ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، لوگوں کے جس شکلوں پہ ظاہر ہوگا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں، آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو نا کچھ جیسے بندے کو یاد آتا ہے، بندے کو ماضی کے کچھ لوگ یاد آتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو فیل ایسے کنفیوژن اس طرح سے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ دیر آر پیپل اراؤنڈ، لیکن وہ کہ دھند میں کھو گئے ہیں، وہ دکھائی نہیں دے رہے، یا کچھ اس طرح سے۔ سو یہ ایسی کوئی فیلنگ ہے، اور آپ کو تھوڑا سا جیسے بہت انٹینس ایموشنز ہیں نا اس ہفتے کے، تو آپ کو بہت زیادہ فیلنگز آپ کی بہت شدت میں ہوں گی، آپ کو غصہ زیادہ آ سکتا ہے، آپ کو ہر ایموشن جو ہوتا ہے نا، چاہے وہ لو ہے، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ واٹ ایور نیگیٹو پازیٹیو جو بھی ایموشن ہے نا، بہت زیادہ انٹینس ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ایموشنلی کمپوزڈ رکھیے گا، گیون مت کیجیے گا، کیونکہ دنیا تو ویسے ہی چل رہی ہے جیسے وہ چل رہی تھی، آپ بہت انٹینس ہوئے میں، اور موسٹ جو شدت پسند ہمارا سائن ہوتا ہے وہ اسکارپیو ہوتا ہے۔ سو یو آر بینگ ویری انٹینس دس ویک۔ اور پھر آپ کا جو رولر ہے مارس، وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے 9ویں گھر میں، اور آپ کے 6ٹھے گھر میں اس کا اسکوائر بن رہا ہے نیپچون کے ساتھ۔ یہ بھی آپ کو افیکٹ کر رہی ہے چیز، آپ زیادہ یعنی کہ سٹریس اور غصے سے اپنے آپ کو بیمار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں آپ اپنی ہیلتھ کو ہی نہ افیکٹ کر لیں، کہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی چیزیں،
ہم سے اپنے ہی جذبات کنٹرول نہیں ہوتے. تو آپ کسی اس فارم سے گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ گرہن آپ کے 5ویں گھر میں لگنا ہے, پائسس میں لگنا ہے, تو اور وہ واٹر سائن ہے وہ بھی. سو اس ہفتے اور اگلے ہفتے, یہ 2 ہفتوں کی جو جذباتی شدت ہے نا, یہ آپ کے ساتھ کچھ زیادہ رہنے والی ہے. تو اس کو آپ نے ابھی کنٹرول کرنا ہے, سمجھنا ہے کہ آپ کا جو غصہ ہے یا آپ کی جو طبیعت میں شدت ہے, اس کا آپ کے رشتوں پر اثر نہ ہو. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ آپ جیسے آپ کو قدرت چاروں طرف سے آپ کو نوازے گی. آپ پہ بہت سارے راستے, بہت سارے دروازے, بہت ساری آپ پر نوازشیں ہوں گی. قدرت آپ پر مہربان ہے. آپ کی نگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہوشیار رہنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے آپ کی کامیابیاں چھیننا چاہتے ہیں, آپ کے کیے ہوئے کاموں پر اپنا نام لگانا چاہتے ہیں. لو وائب میں وہی جو بھی ہم یہاں شدت پسندی دیکھ رہے ہیں کہ بہت انٹینسٹی ہے, تو میں بھی کہ آپ خود مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہو جائیں. چیزیں اتنی انٹینس نہ ہوں لیکن آپ کو محسوس ہو, اور اس سے پھر تھوڑا سا آپ خود ہی نروس ہو جائیں. آپ کا نمبر ہے, لکی نمبر ہے 96, 9 اور 6. 9 اور 6 کا جو ایک سائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیں, لوگوں کو معاف کر دیں, ان کی غلطیاں جو ان سے ہو گئیں جو بھی ہے انہیں معاف کر دیں. آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ریڈ کورل, سرخ رنگ کا مرجان. مرجان کے بہت سارے سفید اور ریڈ کے بیچ میں بہت سارے اس کے کلر ہوتے ہیں. تو وائٹ کورل جو ہے یہ ویسے بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, خاص طور پہ جب یہ انٹینس ایموشنالٹی کے دن ہوتے ہیں نا, جب آپ کو شدت پسندی کا دورہ پڑا ہوتا ہے, تو اس وقت پھر آپ اپنا اس طرح سے جو ریڈ کورل کی وائٹ کورل کی بریسلیٹ پہن سکتے ہیں, یا اینی تھنگ یو کین ویئر. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے 3 ریڈ روزز, یا 3 نہیں تو پھر بنچ آف ریڈ روزز. آپ کا لکی کلر ہے اورنج, لائٹ اورنج. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنا توکل مضبوط رکھیں, اپنے رب پر یہ یقین رکھیں کہ آپ نے جو کام نیک نیتی سے کیا ہے آپ کو اس کا صلہ بھی نیک ہی ملے گا. اپنی نیکیوں پر یقین رکھیے اور اپنے توکل کو مضبوط رکھیں کہ جو آپ کا ہے وہ چل کر آپ کے پاس آئے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو نہیں چھین سکتی جو آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بیماروں کو یا کسی ہسپتال میں تھوڑی سی چیریٹی کر دیجیے.